وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، یہاں تو بات ہی عجیب آ گئی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانی تخلیق جو ہے وہ مختلف ارتقائی مدارج میں سے گزرتی ہوئی یہاں آئی ہے۔ ہر اگلا درجہ پہلے درجے سے زیادہ اپنے اندر سکون اور وقار رکھتا ہے۔ اگر وہ اضطرابی کیفیت رہے، وہ جسے کشتی کا ڈولنا کہتے ہیں، ایک مقام پہ کوئی چیز ٹھہر ہی نہ سکے، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ قرآن نے کہا ہے کہ ارتقاء کا نظریہ یا قانون یہ ہے کہ ایک شے ایک منزل میں آ کے کچھ وقت کے لیے ٹھہرتی ہے، وہاں اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے اسے کہ وہ اس سے اگلی بلند منزل میں زندگی بسر کرنے کے اہل ہو جاتی ہے، پھر وہ اگلی منزل میں چلی جاتی ہے۔ اس کے الفاظ تو یہ ہے کہ پچھلی منزل اسے اگلی منزل میں بطور امانت سپرد کر دیتی ہے، اور یوں یہ بڑھتی ہوئی زندگی آگے تک پہنچتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہی انداز یہاں تمہارا بھی ہوگا۔ اس وقت تم پستی کی منزل میں ہو، وہ یہاں ایسا انتظام تمہارے لیے کر دے گا کہ تم اس سے آگے جو بلند منزل ہے اس میں پہنچ جاؤ۔ اور بلند منزل کا انداز کیا بتایا؟ وقارہ، باوقار زندگی بسر کرو گے۔ اور معنی اس کے ہوں گے کہ یہ جو ہر وقت کا اضطراب ہے نا، ہر وقت کامتے رہتے ہو، ڈگمگاتے رہتے ہیں تمہارے قدم، یہ نہیں ہوگا۔ استحکام پیدا ہو جائے گا، جم کے کھڑے ہو جاؤ گے، باوقار زندگی پیدا ہو جائے گی تمہاری۔ تو بڑی چیز ہے باوقار زندگی جو ہے جی۔ ہمارے ہاں تو اب وقار کے معنی بھی کچھ اور ہی آ گئے۔ اس کے معنی یہ میں نے عرض کیا ہے نا کہ وہ ڈگمگانا یا اضطراب کی بات باقی نہیں رہتی، بڑا سکون، جم کے کھڑے ہو جانا جو ہے۔ سکون جمود نہیں ہے، وہ تو عدم حرکت کا نام ہوتا ہے۔ وہ کیفیت یہ ہوتی ہے اس میں کہ وہ کوشش بھی ہوتی ہے، حرکت بھی ہوتی ہے، لیکن ڈگمگاہٹ نہیں اس کے اندر ہوتی۔ اس زندگی میں عجیب الفاظ قرآن استعمال کر جاتا ہے عزیزان من، ایسی زندگی تمہیں عطا کر دے گا۔ کہا کہ تم ذرا غور کرو تو صحیح کہ خدا کے قانون کے مطابق جو جو بھی زندگی بسر کرتا ہے، کتنا وقار اس کے اندر ہے، اپنے مقام کے اوپر وہ کتنا جمع ہوا کھڑا ہے، محکم کھڑا ہے۔ الم تری کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، ذرا غور کرو آسمانی کروں کی طرف، ہر وقت مصروف گردش، لیکن وقار کی کیفیت یہ کہ ایک انچ کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کہیں لغزش نہیں آتی، ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ وقار ہے تو اتنا، حرکت ہے تو اتنی۔ کیا مثالیں ہیں قرآن کی عزیزان مان۔ قوم ہو اس میں حرکت بھی ہو اور وقار بھی سارا ہو، اور اس کی تشبیہ دی ہے آسمانی کروں سے۔ اللہ اکبر۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس کے اندر آپ دیکھو چاند اور سورج جیسے بھی اس نے کرے بنائے۔ وہ کسی دوسری مقام پہ ہی میں عرض کروں گا، قرآن نے یہ آج یہ انکشاف سائنسدان علم الافلاق والے کر رہے ہیں کہ سورج کی روشنی تو اپنی ہوتی ہے، چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، یہ سورج سے مستعار لیتا ہے اور یہ روشنی اس سے منعکس ہوتی ہے، ریفلیکٹ صرف ہوتی ہے۔ قرآن نے سورج کے لیے ضیاء کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں اپنی روشنی، کسی چیز کا گلو کرنا۔ جیسے خود موم بتی یا لیمپ یا جو کچھ جلے وہ اپنی روشنی اس کی ہوتی ہے۔ چاند کے لیے اس نے نور کہا ہے، اس کے معنی دوسروں کی روشنی کو منعکس کرنا کہتے ہیں۔ بقائے کہ پوچھئے جو مورث جو لکھتا ہے وجد میں آ جاتا ہے ان دو لفظوں کے اوپر آ کے، وہ کہتا ہو 1500 سال پیشتر او دنیا کے سائنسدانوں، خدا کے لیے سوچو، یہ تفریق آج سے 1500 سال پیشتر عرب کی سرزمین میں ایک ان پڑھ شخص یہ کہہ سکے گا جس حقیقت تک ہم آج پہنچے ہیں؟ کیا کسی انسانی فکر کی یہ پیداوار ہو سکتا ہے؟ قرآن وہ یوں کہتا ہے اس کے بعد۔ اور عجیب چیز، یہاں بھی قرآن نے قمر کے لیے نور کہا، شمس کے لیے دیا چراغ کہا ہے۔ چراغ کی روشنی مانگی ہوئی نہیں ہوتی، اس کی اپنی روشنی ہوتی ہے، نور مانگا ہوا ہوتا ہے۔
اور اس مانگنے کے لیے تو قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں وہاں ہے دوسرے مقام کے کہ سورج تو اپنی روشنی رکھتا ہے، چاند اس کے پیچھے پیچھے بھیک منگوں کی طرف جاتا ہے کہ دے دا بابا خدا کے نام پہ. یہ الفاظ قرآن کے. اللہ اکبر. کس مقام پہ کھڑا ہو انسان عزیزہ نے. یہاں تو فرق تابہ قدم حرق گجا کے می نگرم کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاس. قرآن کا ہر مقام دامن پکڑ کے کھلاتا ہے کہ کھڑے ہو جا تھوڑا دیر کے لیے، دیکھ میں کیا کہتا ہوں. واللہ انبتکم من الارض نباتا، یہ دیکھو تو صحیح. وقار اور زندگی کی حرکت کی مثالیں دے رہا ہے. آسمانی کرے، یہ درخت کی مثال، ایک مقام کے جنپ پہ کھڑا ہوا بھی ہے. یہ وقار کی یہ کیفیت ہے اس کی، اور نمود کی یہ کیفیت ہے کہ اتنے سے بیج میں سے ایک کونپل پھوٹتی ہے اور اس کے بعد وہ اتنا بڑا درخت بن جاتا ہے. صاحب پتہ ہی نہیں چلتا کیسے بن جاتا ہے، کس وقت بن جاتا ہے. اپنے مقام پہ کھڑا بھی ہے اور بڑھ بھی رہا ہے، پھل پھول بھی رہا ہے. یہ ہے انسان کی زندگی. اس کی ذات یا پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو جائے، وہ اپنے مقام کے اوپر قائم بھی ہوتا ہے وہ انسان، اور نشو و نما بھی ہوتی چلی جاتی ہے. کہا اس طرح سے اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اللہ اکبر. ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. اور پھر زندگی اسی دنیا کی زندگی نہیں ہے، مادی زندگی نہیں ہے. یہاں درخت کی زندگی میں اور انسانی زندگی میں پھر فرق ہو گیا. یہ تو ایک وقت کے بعد جا کے کھوکھلا ہو کے بعد گر جاتا ہے تو لکڑیاں اس کی جلا لی جاتی ہیں، ختم ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی یہ نہیں ہے، بڑھتا پھولتا ہے تو اس کے بعد اگلی زندگی بھی اس کے ساتھ آتی ہے، وہ اسی کی طرح سے آگے چلا جاتا ہے. واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا. اور تمہارے لیے دیکھو تو کیا کچھ خدا نے نہیں پیدا کیا. زمین گول ہونے کے باوجود تمہارے لیے ایسی چپٹی ہے کہ کسی مقام پہ آ کے تم یہی نہیں ہوتا. ہر گول چیز کے کسی کنارے پہ جاؤ تو آدمی تو کڑم سے نیچے چلا جاتا ہے نا. عجیب انداز ہے اس عرض کا کہ اتنا بڑا یہ گول ہے، کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اس کا کنارہ گولائی ہوتی کہاں شروع ہوا. گرنا تو ایک طرف رہا. ساری دنیا کے کرۂ ارض کا چکر لگا کے آ جاتے ہیں گلوب ٹراٹرز. وہ کہیں نہیں بتاتے کہ فلاں مقام پہ ہم نے دیکھا فٹ بال کے گیند کی طرح کہ وہاں اس کا کنارہ یوں ہو گیا ہوا تھا. نہ، چلے جاؤ چپٹی نظر آتی ہے. کہنے لگے کہ اگر یہ صورت نہ ہوتی تم رہ ہی نہ سکتے اس کے اوپر. گول ہونے کے باوجود ایسا بنایا ہے کہ تمہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گول ہے، گرتے ہی نہیں ہو کہیں. پھر اس کے اندر تمہارے لیے راستے بنائے ہوئے ہیں، راستوں میں تم چلتے پھرتے ہو. حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں ان انداز سے ان لوگوں کو سمجھا چکا ہوں. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. او میرے پروردگار، میں نے جنہوں پنجابی کہنے میں ٹل لا کے ویکھ لئی، میں نے انتہائی کوشش کر کے دیکھ لیا کہ کسی طرح سے ان میں اصلاح پیدا ہو جائے، لیکن ہر بار جو میں نے کہا اس کی خلاف ورزی یہ کرتے چلے آ رہے ہیں. بات اس کی مان رہے ہیں میرے مقابلے میں. اس کی خصوصیت اتنی ہی ہے، مالدار ہے، بہت بڑا خاندان ہے، ووٹس بھی بہت زیادہ ہیں، دولت بھی بہت ہے اس کے پاس، مانتے اس کی ہیں. یہ نہیں کہ وہ کہتا کیا ہے، وہ ہے ایسا، یہ مانتے. حالانکہ اس کا مال اور اس کی دولت نے بالآخر نقصان کے سوا کوئی نتیجہ پیدا نہیں کرنا، لیکن میری نہیں سنتے، مانتے اس کی. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا. اور پھر کیفیت یہ ہو گئی ہے کمیونٹی کی کہ کھلے بندوں نہیں ایک بات کرتے، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں، بڑی بڑی تدبیریں کرتے ہیں. یہ کیفیت. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. وہ کہتے یہ ہے
خود بھی یہ کرتے ہیں، دوسروں کو بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے کہنے میں آ کے اپنے معبودوں کو مت چھوڑ دینا. یہ ان بتوں کے نام